پاکستان افیئر لیکچر 14 آج ہمارا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ ہوگا۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بیسیکلی کیا تھی؟ سائمن کمیشن رپورٹ آئی تھی 1927 میں۔ اس رپورٹ کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے اور اس رپورٹ کو پولیٹیکل پارٹیز نے بڑا کرٹیسائز کیا۔ اس کے بعد جو ہے کانگریس نے اپنے لاہور سیشن 1929 میں ایک ورکنگ کمیٹی بنائی، اور اس ورکنگ کمیٹی کو کیوں بنایا تھا؟ ان آرڈر ٹو لانچ دی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ۔ اس کے بعد انہوں نے اپریل 1930 میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ کر دی۔ سب کانٹیننٹ میں بڑا وائلنس ہوا اور گورنمنٹ نے اس ورکنگ کمیٹی کو اور اس کی موومنٹ کو اللیگل قرار دیا اور گاندھی اور نہرو دونوں کو اریسٹ کر لیا۔ دوسری طرف مسلمس تھے، وہ بھی سائمن کمیشن کی رپورٹ سے راضی نہیں تھے، انہوں نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا تھا، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کوئی فائنل رپورٹ نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا، برٹش گورنمنٹ نے، کہ بجائے اس کے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ کے ساتھ کوئی جنگ بندی ان کی ہو، بہتر یہ ہے کہ ان کو وہ ایک ٹیبل پہ بٹھا کے آمنے سامنے یہ سلوشن نکالیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا، اور جتنی سب کانٹیننٹ کی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو انوائٹ کیا اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے۔ 3 سیشنز ہوئے تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے، اور ان تینوں سیشن میں جو مین آبجیکٹیو تھا وہ تھا سولوشن آف پولیٹیکل ٹرمیول پریویلنگ ان دا کنٹری، فائنڈ آؤٹ سم وائبل سولوشن آف دا کمیونل ریارٹس اینڈ دا کریشن آف دا پولیٹیکل ہارمنی امنگ آل دا کمیونٹیز آف دا انڈین سب کانٹیننٹ۔ اینڈ میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ ان 3 سیشنز کا کوئی فائدہ ہوا بھی تھا یا نہیں۔ فرسٹ سیشن پہ بات کرتے ہیں تو فرسٹ سیشن 12 نومبر 1930 میں ہوا تھا، اور یہ جو رائل گیلری تھی ہاؤس آف دا لارڈ وہاں پہ ہوا تھا۔ اس کو پریسائڈ کیا تھا کنگ آف انگلینڈ نے۔ اس کے علاوہ اس میں 89 ڈیلیگیٹس تھے، جس میں 57 جو تھے وہ برٹش انڈیا سے تھے، 16 انڈین کے جو اسٹیٹس ہیں وہاں سے تھے، اور 16 اس میں گریٹ بریٹن کے تھے۔ اب مسلم ڈیلیگیٹس پہ بات کریں کہ کن کن مسلم لیڈرشپ نے اس کو جوائن کیا تھا، تو اس میں نام آتا ہے سر آغا خان کا، جناح کا، مولانا محمد علی جوہر کا، مولوی فضل الحق کا، سر محمد شافی، سر شاہ نواز، چودھری ظفر اللہ اور غلام حسین ہدایت اللہ۔ لاسٹ میں جو ہم نے سیشن لیا تھا اس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی تو مسلم لیگ کی زیادہ تر جو لیڈرشپ تھی وہ لندن میں ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی، اور اسی دوران الہ آباد میں مسلم لیگ کا اینول سیشن بھی ہونا تھا۔ اس سیشن کو پریسائڈ کیا تھا علامہ اقبال نے، اور علامہ اقبال نے اسی سیشن میں اپنا بڑا ہسٹورک ایڈریس دیا تھا، ایک سپریٹ نیشن کی بات کی تھی، سپریٹ اسٹیٹ کی بات کی تھی، کہ جو سب کانٹیننٹ ہے یہ کوئی کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کا ریلیجن، کلچر ایک دوسرے سے الگ ہے، لہٰذا ان کو الگ الگ قوموں کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور ان کو ایک اپنی الگ ریاست دی جائے، جس پہ بہت ساری کرٹیسزم بھی ہوئی تھی۔ برٹش نے بھی بڑا کرٹیسائز کیا تھا، اور جو کانگریس انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا اور کہا تھا کہ دا ڈریم آف اے میڈ مین، اور اس کو ہم ہسٹوریکلی بولتے ہیں علامہ اقبال الہ آباد ایڈریس۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں کہ کانگریس تھی یا نہیں تھی، تو کانگریس نے جو ہے وہ صاف ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ پہلے جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے وہ اس میں شرکت نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے وہ نہرو رپورٹ دے چکی ہے۔ نہرو رپورٹ پہ بھی ہم نے ایک ڈیٹیل لیکچر لیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہرو رپورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بیسس ہونی چاہیے، اسی کے بیس پہ آپ کانسٹیٹیوشن لے کر آؤ گے سب کانٹیننٹ میں تو ہم راضی ہوں گے، ویسے نہیں۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے کمپلیٹلی ریفیوز کر دیا تھا کہ کوئی بھی فیوچر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے ڈسکشن میں کانگریس اس وقت تک پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی جب تک نہرو رپورٹ کو اس کے لیے ایک بیس نہ بنایا جائے۔ مطلب جو رپورٹ میں انہوں نے جو ڈیمانڈس رکھی تھی، اگر تو برٹش گورنمنٹ اس پہ راضی ہے تو پھر وہ فیوچر کانسٹیٹیوشنل ڈسکشن کا حصہ بنیں گے، اور کانگریس نے جو ہے اس وقت اپنا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے 8 سب کمیٹیز بنائی تاکہ وہ ڈفرینٹ میٹرز پہ جو ہے وہ ڈیلنگ کر سکے۔ اس میں تھا فیڈرل سٹرکچر، پروویژنل کانسٹیٹیوشن کیا ہونا چاہیے، فرینچائز پروونسز آف سندھ اینڈ WFP کا مسئلہ تھا، کیونکہ یہ مسلم میجورٹی کنٹریز تھی اور مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو الگ کر دیا جائے، جبکہ کانگریس اس فیور میں نہیں تھے کہ ان کو الگ کر دیا جائے، اور اس میں پھر انہوں نے بہت سارے وہ نکالے تھے، ایشوز نکالے تھے کہ آپ کس طرح سے ان کی ایڈمنسٹریشن کرو گے، پھر بجٹ کا ایشو بنا دیا تھا، باقی بہت ساری چیزیں تھیں، جبکہ قائد اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح باقی پروونسز الگ ہو چکے ہیں اس طرح یہ والے پروونسز بھی آپ ان کو الگ کر دو،
اور اگر یہ پروونس الگ ہو جاتے تو اوبیسلی سپریٹ الیکٹوریٹ کے بیسس پہ پھر یہاں پہ مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی. دوسرا ڈیفینس سروس ہو گیا اور مائنورٹیز کا مسئلہ ہو گیا. تو ان ڈفرینٹ مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے سب کمیٹیز بٹھائی تھیں. اب ڈیڈ لاک یہ تھا کہ ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی, ڈسٹریبیوشن آف سبجیکٹس ان دا فیڈرل سسٹم اینڈ اوور دا الیکٹوریٹ آف مائنورٹیز. تو اس پر ڈاکٹر امبیڈکر جو ہیں ریپرزنٹیٹیوز تھے مائنورٹیز کی طرف سے, انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ کو فیور کیا. قائد اعظم بھی شروع سے سپریٹ الیکٹوریٹ کے حق میں تھے کہ جتنی مائنورٹیز ہیں آپ ان کو اپنا اپنا الیکٹوریٹ دو جس کے بیسس پہ وہ الیکشن لڑ کے آ سکیں. تو مائنورٹیز نے بھی اپنے لیے سپریٹ الیکٹوریٹ کو ہی فیور کیا تھا. وائڈ اسکیل ڈسکشن ہوئی اور اس ڈسکشن میں کیا چیز سامنے آئی. ایک تو یہ کہ فیڈرل سسٹم ہوگا انڈیا کا جس میں سینٹر ہوگا, پروونسز ہوں گے اور اسٹیٹس ہوں گے. دوسرا ایک رسپانسبل گورنمنٹ سینٹر میں بھی ہوگی, لیکن کیونکہ برٹش چاہتے تھے کہ جو سینٹر میں گورنمنٹ ہو وہ انہی کی ہو, لہٰذا انہوں نے کہا کہ سینٹر میں وہی ہوں گے اور پروونسز میں جو ہے وہ جو بھی الیکشن لڑ کے آئے گا پروونسز میں ان کی حکومت ہوگی. یعنی پروونس میں جو برٹش ہے وہ اپنا پاور شیئر کریں گے انڈینس کے ساتھ, لیکن سینٹر میں جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی برٹشرز کے پاس ہی ہوگی. اور کانگریس اس کے بالکل خلاف تھی. وہ چاہتی تھی کہ سینٹر میں بھی انہی کی حکومت ہو اور برٹش سینٹر میں جو حکومت ہے وہ ان کے حوالے کر کے چھوڑ دیں سب کانٹیننٹ کو. دوسرا انہوں نے سندھ کی بات کی کہ سندھ جو ہے اس کو ممبئی سے سپریٹ کر دیا جائے گا. ممبئی کا ایک حصہ جو ہے وہ ہندو میجورٹی تھا, ایک جو ہے وہ مسلم میجورٹی تھا, لیکن حکومت جو ہے وہاں پہ کانگریس کی تھی, ہندوؤں کی تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ سندھ جو ہے وہ اس سے الگ ہو جائے اور وہ جو ایریا ہے مسلم میجورٹی کا وہ اس کو مسلمان جو ہے وہ وہاں پہ ان کی حکمرانی ہو. لیکن کانگریس نے جو ہے بہت سارے بیسز نکال کے کہ یہ سپریشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتی. دوسرا رسپانسبل گورنمنٹ ہوگی پروونسز میں. یہ کچھ وہ پوائنٹس تھے جو کہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ڈیسائیڈ ہوئے. جتنے بھی ڈیلیگیٹس تھے ان کے آپس میں برٹشر نے جو سینٹر گورنمنٹ کی بات کی انہوں نے وہ مانی, اور انہوں نے پروونسز میں اپنے پاور کی بات کی تو برٹشرز نے وہ مانی, اور اس طرح سے یہ پوائنٹس آ گئے. تو اب اگر ہم ان کی سمری دیکھیں تو دوز ہو آر پریزنٹ دیئر ایگری آن ٹو بیسک پرنسپل. ایک تو ڈومینین اسٹیٹس ہوگا, اور برٹشرز جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اگر ان کو یہ لگے کہ ایک رسپانسبل گورنمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے تو اس کے بعد وہ برٹشرز جو ہے وہ حکومت اس کے حوالے کر دیں گے, لیکن فی الحال تک ایسا کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا. لہٰذا وہ کہتے تھے کہ ابھی بھی سب کانٹیننٹ میں ہماری ہی حکمرانی ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ مور رسپانسبل گورنمنٹ واز ڈیمانڈیڈ. سینٹر میں ایک رسپانسبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اور برٹشرز کے اکارڈنگ جو ہے وہ سینٹر میں وہ رہیں گے اور پروونسز میں جو ہے وہ اپنا پاور شیئر کرنے کے لیے تیار تھے انڈینس کے ساتھ. دوسرا انہوں نے کہا دا آئیڈیا آف میکنگ فیڈریشن ان انڈیا واز فلاٹڈ بائی سر تیج بہادر ساپرو. انہوں نے جو ہے فیڈرل کی بات کی تھی اور تمام پرنسلی اسٹیٹ کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہ فیڈریشن کا حصہ بنے. اور اس آئیڈیا کو جو مہاراجہ تھے انہوں نے محمد علی جناح, سر شافی, ان سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ بالکل فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے سینٹر اور پروونسز جو ہے پاور آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا سر تیج بہادر نے یہ آئیڈیا دیا اور اس پہ جو ہے وہ تمام جتنے بھی ڈیلیگیٹس تھے وہ راضی ہو گئے تھے. To proceed it with the idea of federal structure, sub committee was formed with 21 total members جو ہیں انہوں نے بنا دیے تھے سب کمیٹی, تاکہ وہ پراپر ایک فیڈرل اسٹرکچر دے سکیں جس میں 6 برٹش تھے, 5 جو ہے اس میں اسٹیٹ کے لوگ تھے, 10 جو ہے وہ انڈیا سے تھے. لیکن یہ جو سب کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے 15 جنوری 1931 میں اپنی رپورٹ بھی سامنے رکھی. اور اسٹرکچر کیا دیا, اسٹرکچر دیا بائی کیمرل لیجسلیچر کا کہ اوپر ایک اپر ہاؤس ہوگا, اور وہ جو اپر ہاؤس ہے وہ شوڈ بی الیکٹڈ فرام دا پروویژنل اسمبلی. مطلب اپر ہاؤس میں جو ہے وہ پروونسز ہوں گے, وہاں سے اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن کے بیسس پہ لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے اور وہ اپر ہاؤس بنائیں گے, اور دوسرا ہوگا لوور ہاؤس. تو یہ بیسک کچھ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی تھی وہ گورنر جنرل جو کہ برٹشر کا ہی نمائندہ تھا,
وہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ اس کے پاس ہوگی، اور جتنے بھی پروونسز ہیں جو ان کے منسٹرز الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ جو ہے آپس میں یہ لوگ مل کر پارلیمنٹ بنائیں گے. اور پارلیمنٹ ایکچولی برٹش کا ہی تھا، لیکن یہ لوگ آپس میں مل کر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بنائیں گے، اور یہ سبھی جو ہے آنسریبل ہوں گے ٹورڈز دا پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ تھا. اس کے علاوہ جو فائنینس کے تمام معاملات ہیں سب کانٹیننٹ کے، وہ بھی گورنر جنرل یعنی برٹش کا نمائندہ ہی اس کو کنٹرول کرے گا. سو دا فرسٹ سیشن اینڈیڈ آن 19 جنوری 1931 کو. یہ اینڈ ہوا، اسٹارٹ ہوا تھا یہ 12 نومبر 1930 کو. اور برٹش نے جو ہے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پروپوز فار فل رسپانسبل گورنمنٹ ان دا پروونسز اینڈ فیڈرل سسٹم ان دا سینٹر. مطلب انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ان تمام ڈسکشن کا یہ رزلٹ نکلا کہ ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ لے کر آنے کے لیے تیار ہیں، ہم پروونسز میں آپ کے ساتھ پاور شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن سینٹر میں ہمارا پاور ہوگا. اس کے باوجود بھی کوئی سلوشن نہیں نکلا. ایک وجہ کیا تھی؟ کانگریس اس وقت نہیں تھی، کیونکہ کانگریس جو ہے وہ میجورٹی پارٹی سب کانٹیننٹ میں، کیونکہ ہندو میجورٹی تھی اور کانگریس اس کو ریپرزینٹ کرتی تھی، تو کانگریس کا وہاں ہونا بہت ضروری تھا. تو کانگریس وہاں پہ تھے نہیں، کانگریس کا کوئی لیڈر بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. لہٰذا یہ جو سیشن ہے یا جتنا بھی اس میں ڈسکشن ہوئی، جتنے بھی اس کے آؤٹ کمز نکلے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا کوئی فروٹفل آؤٹ کم نہیں نکلا. لہٰذا کنگ آف انگلینڈ نے کہا کہ اب ان کو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بٹھانا ہے، لیکن میک شور کرنا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو ہے وہ کانگریس کے لیڈر، خاص کر جو گاندھی ہیں، ان کی پریزنس بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کانگریس کے جو تھے لیڈرشپ میں سب سے ٹاپ پہ تھے. گاندھی ارون پیکٹ مارچ 1931. فرسٹ کانگریس کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے فیل ہونے کے بعد، کیونکہ کنگ نے کہہ دیا تھا کہ اب کانگریس کا ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا لارڈ ارون کو جو ہے یہ ٹاسک سونپا گیا کہ وہ گاندھی سے بات کرے اور ان کو راضی کریں کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آ جائیں. اور اس دوران جو ہے سول ڈس اوبیڈینس بھی تھا اور بین بھی لگا ہوا تھا کانگریس کے پولیٹیکل موومنٹس وغیرہ پہ. لہٰذا ارون، جو لارڈ ارون تھے، انہوں نے گاندھی کے ساتھ ان کی ٹاک شروع ہوئی 17 فروری سے 19 فروری تک، اور اینڈ میں کہیں جا کے ایک ایگریمنٹ ہوا ان کے بیچ میں 15 مارچ 1931 کو، جس کو ہم گاندھی ارون پیکٹ کہتے ہیں. اور یہ پیکٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ کانگریس نے کہا کہ وہ وڈرا کر دے گی اپنے ڈیمانڈس کو، جو انڈیپینڈنس کا ڈیمانڈ تھا نا، کہ آپ جو ہے ہم آپ کے ساتھ کوئی پاور شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سارا کا سارا پاور ہمیں دے دو. تو وہ اپنے اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئے. دوسرا، انہوں نے کہا کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کریں گے. تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ وہ جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ انہوں نے سب کانٹیننٹ میں اسٹارٹ کیا تھا، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ یہ موومنٹ جو ہے وہ ختم کر دیں گے. برٹشر نے کیا کنسیشن کیا؟ یہ بیسکلی کنسیشن تھا برٹش اور گاندھی کے کانگریس کے بیچ میں. برٹشر نے کہا کہ ہم جو ہیں، گاندھی نے تب اپنے یہ ڈیمانڈس، ان کے ڈیمانڈس مانے جب برٹشر نے ان کو بولا کہ جتنے بھی کانگریس کے بندوں کو انہوں نے امپریزن کیا ہے سول ڈس اوبیڈینس کے دوران، گاندھی نہرو کو بھی انہوں نے اریسٹ کیا تھا، اور یہ ٹاکس جو ہے وہ کچھ بکس کے مطابق جیل میں ہی ہو رہی تھی ان سے 16 to 17 فروری تک. تو ان دوران انہوں نے کہا کہ جتنے کانگریس کے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے ان کو وہ رہائی دے دیں گے. دوسرا، جو انہوں نے بین لگایا ہوا ہے کانگریس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر، وہ بین بھی وہ ختم کر دیں گے. بدلے میں گاندھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. سیکنڈ سیشن آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوا سپتمبر ٹو دسمبر تک، یہ چلا 1931 میں. اب 7 سپتمبر 1931 کو یہ اسٹارٹ ہوا، اور اس میں ٹوٹل 114 ڈیلیگیٹس تھے. یاد رہے پہلے کانفرنس میں صرف 89 ڈیلیگیٹس تھے، کیونکہ اس وقت کانگریس کا کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. اب یہاں پہ 114 ڈیلیگیٹس ہیں. گاندھی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور کس وجہ سے؟ کیونکہ گاندھی ارون پیکٹ ہوا تھا، اس کے اکارڈنگ جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اب یہاں پہ تھوڑی سی چینجز یہ ہے کہ پہلے جو کانفرنس تھا اس میں لارڈ ارون تھے، اب ان کو ریپلیس کر دیا تھا لارڈ ویلنگٹن نے.
اور دوسرا جو ہے مولانا محمد علی جوہر جو کہ بہت امپورٹنٹ ممبر تھے مسلم لیگ کے، یہ اس دوران ان کی وفات ہو گئی تھی. اور مسلم لیگ کی طرف سے پھر جو ہے سر علامہ اقبال نے جو ہے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی تھی. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ الہ آباد پہ موجود تھے، سب کانٹیننٹ میں تھے. اب یہاں پہ ہوا کیا کہ اب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو ہے جو ہندو مسلم کے آپس کے ریلیشن شپ تھی، ان کا ایک ٹاسک دیا گیا کہ کسی طرح سے ان دونوں جو میجر نیشنز ہیں سب کانٹیننٹ میں یا میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے بیچ میں پولیٹیکل ہارمنی بہت ضروری ہے. لہٰذا انہوں نے 2 کمیٹیز بنائی، اور ان کمیٹی کا ایک مقصد تھا کہ وہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے مسئلوں کو حل کریں اور فیڈرل سٹرکچر کو حل کریں. گاندھی جو ہے وہ دونوں ہی کمیٹی کے ممبر تھے، اور گاندھی نے جو ہے یہ کہا کہ وہ پورے کے پورے انڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ارسپیکٹیو آف دا کاسٹ یا ریلیجن یا ریس، کچھ بھی مد نظر نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ جو کانگریس ہے وہ پورے سب کانٹیننٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لہٰذا پہلے تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جو مائنورٹیز کے لیے اپنی کمیٹی بنائی ہے اس کو آپ ختم کر دو، ہم ہی ریپرزینٹیٹیو ہیں ہر ایک چیز کے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فیڈرل سٹرکچر، کیونکہ وہ آلریڈی فیڈرل سٹرکچر کے فیور میں ویسے بھی نہیں تھے اور نہ ہی وہ پاور شیئرنگ کے فیور میں تھے، تو انہوں نے یہاں پہ کہہ دیا تھا کہ ایک تو یہ مائنورٹیز کی کمیٹی کو آپ ختم کر دو، اور دوسرا یہ کہ کانگریس جو ہے وہ ہی ہولی سولی پورے کے پورے سب کانٹیننٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لہٰذا یہ جو باقی ریپرزنٹیٹیوز اٹھ کے آ رہے ہیں مائنورٹیز میں سے، چاہے وہ مسلمس ہو یا باقی مائنورٹیز کا ہو، ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نان ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا اسی طرح سے اٹھ کے آ رہے ہیں، ریپرزینٹ ہو رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کانگریس ہی ایک واحد جماعت ہے جو کہ پورے سب کانٹیننٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب گاندھی نے جو ہے یہاں پہ کہہ دیا کہ صرف ایک ہی نیشن ہے. تو پہلے ڈیڈ لاک تو اس پہ ہوا کہ گاندھی نے کہا کہ ایک ہی نیشن ہے سب کانٹیننٹ میں. قائد اعظم نے کہا ایک نہیں 2 نیشنز ہیں، مسلم الگ نیشن ہے اور ہندوز الگ نیشن ہے. لہٰذا ان پہ پھر وہی بات آ گئی، جس چیز کو سولو کرنے کے لیے برٹش نے یہ کانفرنس رکھی تھی اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل رہا تھا. پھر مسلم کے سپریٹ الیکٹوریٹ پہ بات تھی. لکھنؤ پیکٹ جب ہوا تھا 1916 کو، اس وقت جو ہے کانگریس راضی ہو چکی تھی مسلم کے لیے، اور پہلی دفعہ سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات جو ہے وہ شملہ ڈپوٹیشن میں کی گئی تھی، 1905 میں کی گئی تھی، اور اس کے بعد منٹو مارلے ریفارم 1909 میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور ان کو سپریٹ الیکٹوریٹ دے دیا تھا، جس پہ کانگریس نے بہت وویلا مچایا تھا. لیکن پھر ان کے بیچ میں پیکٹ ہوا تھا، ہندو مسلم یونٹی ہو گئی تھی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اس کے بعد نہرو رپورٹ آئی اور نہرو رپورٹ میں پھر انہوں نے جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بات کی. تو یہاں پہ دوبارہ سے اس کانفرنس میں پھر وہی الیکٹوریٹ کا ایشو تھا، اس پہ بڑا ہیٹڈ ڈسکشن ہوئی لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. لہٰذا جو سیکنڈ کانفرنس تھی یہ بھی پہلے کانفرنس کی طرف فیل ہو گئی، اور گاندھی جو ہے وہ واپس چلے گئے انڈیا، اور انہوں نے دوبارہ سے اپنی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو سٹارٹ کر دیا تھا. اب کمیونل ایوارڈ پڑھتے ہیں. جو اس وقت گریٹ برٹن کے پرائم منسٹر تھے رام سے میک ڈونلڈ، انہوں نے کمیونل پرابلمس جو تھی، کیونکہ دونوں کانفرنس میں اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلا، لہٰذا انہوں نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ وہ کسی طرح سے سیٹلمنٹ چاہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں جتنے ایشوز ہو رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے اگست 1932 میں جو ہے اناؤنس کیا، ایک اسکیم پبلش کی. اس اسکیم کو بیسکلی ہم کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے اس ایوارڈ میں یا اس اسکیم میں. انہوں نے کہا تھا کہ وہ مسلمس کو سپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ دیں گے نہیں، وہ آلریڈی ان کے پاس تھا لیکن وہ اس کو ریٹین ہی رکھیں گے، وہ ان سے سپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ نہیں چھینیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمس جو ہے وہ اپنے ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے فیور میں نہیں ہے. لہٰذا یہاں ایک تو انہوں نے مسلمس کا یہ مسئلہ حل کر دیا تھا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ڈپریسڈ کلاسز ور گیون سپریٹ ریپرزنٹیشن، جو اس کے علاوہ بھی مائنورٹیز ہیں سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے ساتھ، ان کو بھی ان کی اپنی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دی جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ ویٹیج ٹو دا مسلمز ور گیون ان دیئر مائنورٹی پروونسز ویئر ایز ایٹ دا سیم ٹائم دے ور ریڈیوس ٹو مائنورٹیز ان پروونسز لائک پنجاب اینڈ بنگال.
یعنی پنجاب اور بنگال وہ پروونسز تھے جس میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی، ہندوز کی مائنورٹی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ پروونسز جیسے ممبئی ہو گیا، اڑیسہ ہو گیا، وہاں پہ جو ہے وہ ہندو کی میجورٹی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ مسلمس کی مائنورٹیز ہے تو ہم وہاں مسلمانوں کو بھی ویٹیج دیں گے، لیکن پھر وہ والے پروونسز جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے ہم اس کو ریڈیوس کر کے ان کو پھر مائنورٹیز کے اکارڈنگ جو ہے وہ ویٹیج دیں گے. تو وہاں پہ وہ ریڈیوس ہو جائیں گے مائنورٹیز کی طرف، اور جہاں وہ آلریڈی مائنورٹی میں ہے ان کو وہاں پہ ویٹیج دیا جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ سندھ کو جو ہے وہ سپریٹ کر دیں گے ممبئی سے، جو کہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی، قائد اعظم کی ڈیمانڈ تھی کہ سندھ کو آپ، کیونکہ سندھ اس وقت ان کے انڈر ہی تھا، کانگریس کے انڈر ہی تھا، میجورٹی ادھر مسلمانوں کی تھی لیکن وہ ممبئی کے ساتھ تھا، لہٰذا وہاں پہ حکومت جو تھی وہ کانگریس کی تھی. اور قائد اعظم جو ہے وہ بہت ٹائم سے سندھ کی سپریشن پہ بات کرتے تھے. اینڈ واز ایکسیپٹیڈ اینڈ فل فلیج پروویژنل اٹانومی، اور جو NWFP ہے ابھی جو KPK ہے اس کی بھی، کہ وہ کمپلیٹ آپ اس کو پروویژنل اٹانومی دو گے، یہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا. اب انڈین پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں انکلوڈنگ مسلم لیگ جو ہے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اینڈ گاندھی واز سکسیزفل ان وننگ اوور ڈاکٹر امبیڈکر دا ریپرزنٹیٹیوز آف انٹچیبل ٹو ریناؤنس دس ایوارڈ فار انٹچیبلس. مطلب اس کو مسلمانوں کو تو اس کو ریجیکٹ، مسلم لیگ کے ریجیکٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، لیکن گاندھی نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا کیونکہ گاندھی سپریٹ الیکٹوریٹ کے حق میں نہیں تھا، نہ مسلمانوں کے لیے نہ کسی اور ریپرزنٹیٹیوز کے لیے. جو ڈاکٹر امبیڈکر تھے، جو انٹچیبل، جن کو وہ ہندوز کی ایک کاسٹ ہے جن کو یہ لوگ اچھوت سمجھتے ہیں، اور تو اس مائنورٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ بات کی تھی سپریٹ الیکٹوریٹ اور فیڈریشن کی، اور لیکن گاندھی جو ہے وہ ان سے بازی لے گئے. اور یہ جو ہے یہ جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے تھے ابھی بھی ان کا کوئی حل نہیں نکلا. لہٰذا پھر تھرڈ سیشن بلوائی گئی کہ مے بی شاید اس سیشن میں بیٹھ کے جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آ جائے. اس کے بعد تھرڈ سیشن جو ہے وہ نومبر 1932 میں اسٹارٹ ہو گیا، اور یہ 17 نومبر کو اسٹارٹ ہوا، 24 دسمبر تک یہ چلا. لیکن اس سیشن کا بھی کوئی فروٹفل آؤٹ کم نہیں نکلا کیونکہ گاندھی نے اس سیشن کو اٹینڈ نہیں کیا. وہ جب واپس چلے گئے تھے سب کانٹیننٹ میں تو انہوں نے پھر سے جو ہے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو اسٹارٹ کر دیا تھا. قائد اعظم نے بھی اس سیشن کو جوائن نہیں کیا، اور وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ بس اب انڈین پالیٹکس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، اور وہ انگلینڈ چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کانفرنس جو ہے اٹینڈ نہیں کی. تو مسلم لیگ کی طرف سے جو ہے یہ کانفرنس اٹینڈ کی تھی سر آغا خان نے. اور اس طرح سے یہ جو دو کمیونٹیز تھیں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، ان کے بیچ میں اور بھی زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک اور بھی برج بن گیا تھا، ایک اور بھی جتنی مس انڈرسٹینڈنگس تھیں ان کانفرنس کے بعد وہ بجائے کم کرنے کی یا اس کا کوئی سلوشن نکل آنے کا، وہ اور بھی زیادہ ہو گئی تھا ان کے بیچ میں گلف. تو اس سیشن کا بھی کوئی فروٹفل آؤٹ کم نہیں نکلا، اس لیے بہت شارٹ سیشن تھا کیونکہ جو دو اہم ڈیلیگیٹس تھے، گاندھی ہو گئے، قائد اعظم ہو گئے، انہوں نے ہی سیشن کو جوائن نہیں کیا تھا. اور جب یہی نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ کس طرح سے اس کے برٹش کے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کو ایکسیپٹ کر سکتی تھیں. تو لہٰذا ان کانفرنسز کو ہم نے دیکھا، ان کے ڈسکشنز کیا ہوئی تھی اور کیا ڈیمانڈس تھے دونوں طرف کے، لیکن ان کا جو اینڈ رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی فروٹفل آؤٹ کم نہیں نکلا، کوئی سلوشن نہیں نکلا. اور جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس چل رہے تھے یا جو کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے کرائسس چل رہے تھے کہ کسی طرح سے لے کر آئیں، وہ اسی طرح سے کنٹینیو رہا. So the third decade of the 20th century witnessed the wide-ranging differences between the Muslims and Hindus over each and every issue پہ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ مسئلے چل رہے تھے اور کوئی سلوشن کسی بھی چیز پہ یہ متفق نہیں تھے. تو لہٰذا برٹش گورنمنٹ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کو ارینج کیا تاکہ ان کے پرابلمس حل کیے جا سکیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آیا جا سکے. اس کا بھی کوئی فروٹفل آؤٹ کم نہیں نکلا. پہلے
سیشن میں گاندھی نہیں تھے، باقی مسلم لیگ کے لیڈرز تھے، کیونکہ گاندھی نہیں تھے جو کہ میجورٹی کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، تو لہٰذا وہاں پہ بھی جو سجیشنز دی گئی تھی، دو کہ وہ مان بھی لی تھیں، فیڈریشن اسٹرکچر پہ بات کی تھی انہوں نے، وہ بھی ایکسیپٹ کر لی تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ ایک میجر پارٹی وہاں پہ ایبسنٹ تھی تو وہ نہیں اپلیکیبل کر سکتے تھے اس کو سب کانٹیننٹ میں۔ پھر سیکنڈ کانفرنس میں گاندھی کو راضی کر کے وہ لے کر آئے، لیکن وہی بات ہے کہ مائنورٹیز کے لیے سب کمیٹی کے ممبرز کو بھی گاندھی نے کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہے ان کمیٹیز کو بنانے کی، میں ہوں، کانگریس ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے تمام سب کانٹیننٹ کو، چاہے کوئی کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی کاسٹ سے ہو، لیکن ہم ہی سب کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ اس پہ ڈیڈ لاک ہوا اور وہ بھی کوئی خاص خاطر خواص کا رزلٹ نہیں نکلا۔ پھر تھرڈ کانفرنس میں گاندھی نے واپس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ کر دی، قائد اعظم نے بھی یہ سیشن نہیں لیا۔ تو اس طرح سے برٹشر کی کوشش کے باوجود بھی کوئی ایشو، کوئی سلوشن کچھ بھی نہ نکل سکا، اور تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ ان کا کوئی فروٹفل آؤٹ کم نہیں تھا۔ سو دس لیکچر واز اباؤٹ دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے بعد فردر کون سے ایونٹس ہوئے تھے سب کانٹیننٹ میں۔